شاہ صاحب یہ پرابلم تو آپ کو ہے ٹانگوں کی، تو یہ کہ یہ کس طرح بیٹھ کے وہ بلہ لیتے تھے، یا اس بارے میں کچھ بتائیں، کوئی اسپیشل چیز تھی جس پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ اکثر میں آپ کی جو ہوتی ہیں نا پوسٹیں، یا اکثر سننے میں آیا ہے، یہ بڑا آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ اکرم 03، اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہیں یا کیا سٹوری ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین اکثر و بیشتر میں نے کہا ہے کہ اگر ٹھیک ہوتا تو جتنی میں نے اچیومنٹس اب حاصل کی ہیں مجھے یقین ہے میں نے تب حاصل نہیں کرنی تھی۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات! کیا محبت کو پا لیا تھا یا ادھوری رہ گئی تھی؟ دیکھیں محبتیں جو پالی جاتی ہیں نا پھر وہ محبتیں نہیں رہتی۔ کیا بات! محبتیں یاد ہی وہ رکھی جاتی ہیں جو کھو جائیں۔ خواہشوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے۔ خواہشیں تو انسان کی آخری سانس تک پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہے، ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر انسان خود ہار نہ مانے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، کرکٹ کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، محترم جناب سید عباس شاہ صاحب، اکرم 03، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کے جو ARP نیوز ہے ان سب کا کہ آپ نے ٹائم نکالا، موقع دیا ہمیں۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو پرابلم ہے ٹانگوں کی، ٹھیک ہے، یہ بچپن سے تھی یا کہ اس کے بعد ہوئی؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو ڈیٹیل سے بتائیں۔ دیکھیں ارشد بھائی، یہ میرے ساتھ 9 اور 10 ایئر کا تھا تو یہ انسیڈنس ہو گیا، بخار ہوا تھا مجھے، تو اس کے بعد پولیو کیس ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والد صاحب میرے چونکہ اس فیلڈ میں تھے، کافی علاج معالج کرائے لیکن کور نہیں ہو سکا، میرے ڈسٹرب ہوئے تھے، بازو گردن بول بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر سارا کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن ٹانگوں کا جو ایشو تھا نا ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی رہا۔ تو اس وقت شاہ صاحب کتنی عمر تھی جب یہ آپ کو مسئلہ بنا؟ میں نے کو بتایا کہ میں 9-10 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، والدہ صاحب بتاتی ہیں مجھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ تو آلریڈی پرابلم ہو گئی، تو جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس میں کتنا گیپ آیا جب یہ بیماری رہی؟ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ جاری رہا تھا یا کہ آپ نے بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں جی، یہ ہے کہ وہ نا تقریباً 3 سال پھر اس کے میں گیپ رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو علاج معالجے کے سلسلے میں میں ادھر جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا تو پھر یہ بیچ میں 3 سال کا ایجوکیشن کا سلسلہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہاں، تو ایک عجیب سی بات ہے کہ جو میرا چھوٹا بھائی تھا ٹھیک ہے، وہ میرے سے 1 سال پیچھے تھا۔ جب میں بیماری سے فارغ ہو کر پھر اسکول گیا تو پھر میں اس سے 1 سال پیچھے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال مجھ سے اکثر ہوتا تھا کہ وہ بڑا ہے یا آپ بڑے ہیں۔ اچھا، تو پھر میں نے اس فرق کو مٹانے کے لیے 8 کلاس کے بعد میں 9th اور 10th جو ہے تو 1 سال میں کلیئر کی تھی۔ ایک ہی سال میں ہاں جی، دونوں کے پیپر دیے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی الحمدللہ، یہ میرا شوق تھا کیونکہ جب میں FM پڑھتا تھا تو وہاں پر میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، گڈ بائی مسٹر چپس۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ نا ٹیچنگ سے کافی ریلیٹڈ ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسے انسپائر ہو کر پھر میں نے نا یہ سوچا کہ میں بھی اس طرح کا ٹیچر بنوں گا۔ ٹھیک ہے، میرے دل میں ایک خیال آیا، تو پھر ایسے ہی میں شوقیہ سے ٹیچنگ شروع کی۔ اچھا، تو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، فری پڑھایا ان کو۔ اور آج الحمدللہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے شاگرد ہیں وہ دوسرے کالجوں میں پرنسپل ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ملک عدنان حسن ہمارے ہی گاؤں کا ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، آج کل وہ منڈی باولدین پرنسپل لگا ہوا ہے، اچھا، تو میرے شاگرد ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ مقصد ہے کہ بیماری آنا، آفت آنا یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آپ نے حوصلہ نہیں ہارا کہ اپنی جو آپ کے مشن تھے پازیٹیو وہ جاری رکھے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں نا کہ میں نے اپنی زندگی میں لفظ کاش اچھا، اپنی زندگی میں الحمدللہ نہیں آنے دیا۔ مجھے
اللہ کی ذات پر اتنا بلیو ہے کہ میں نے آج دن تک کسی پر ڈپینڈ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. میں ایف اے تک کوالیفیکیشن حاصل کی, اسے آگے بھی پڑھا ہوں, لیکن کبھی بھی گھر والے مجھے لے کر مجھے اسکول کالج نہیں گئے. اچھا. اور میرے اتنے دوست تھے, یا کسی کو اوپر میں نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا کہ میں اس پر ڈپینڈ کروں گا کہ وہ مجھے لے کر جائے گا آئے گا. ویسے فزیکلی یہ تو ایشو اور تھا, ویسے میں الحمدللہ فٹ ہوں, سارے کام میں کر لیتا ہوں, جب بھی تو میں کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں. چلیں, کرکٹ کی آپ نے بات کی, اب کرکٹ کی طرف آ جائیں. آپ یہ ٹانگوں کا بھی مسئلہ ہے اور مین مسئلہ بھی یہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کرکٹ کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ کیا کوئی کھلاڑی پسند آ گیا یا کوئی کسی ایسے انسان کو دیکھا یا کچھ بچپن سے جنون تھا سپورٹ کی طرف رغبت کا؟ اس بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بتائیں. جی یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن کیا ہے. دراصل کرکٹ کو میں بہت حد تک پہلے ہی بچپن میں لائک کرتا تھا, ایک کریز تھا مجھے, جنون کیا تھا. جنون کیا تھا. تو اس سے پھر یہ ہے کہ انسپائر ہو کر میں نے نا خود کو کھیلنا شروع کیا. اور آپ کو میں نے ریسنٹلی اپنے سابقہ ملاقات میں بتایا تھا کہ وہ جو عورتیں جس دھوتی ہیں نا, سوٹا جس کو پنجابی میں بولتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, سوٹا. تو اس کو ہم بیٹ بنا کر کھیلا کرتے تھے شروعات میں. اچھا. تو ابھی تو آج کل کے لڑکے نہیں جانتے, 15-20 ہزار کا بیٹ آتا ہے, تو اب تو ایک ہی بلہ ہوتا تھا اور 2-3 نسلیں اسے کھیل لیتی تھی, پوری ٹیم کھیلتی. تو یہ ہے کہ اس سے پھر کھیلنا شروع کیا. اچھا. تو گڈ لک یہ تھی کہ 8 کلاس میں جب تھا تو میں اپنے بگوال کی ٹیم کی طرف سے میں نے پہلا میچ بھی کھیل لیا تھا. اچھا. جی اتنی میں نے وہ تیزی سے اس کو پروسیس میں سے گزرا. 15-16 سال کی عمر میں نے پہلا میچ بھی کھیل لیا تھا. شاہ صاحب, یہ پرابلم تو آپ کو ہے ٹانگوں کی, تو یہ ہے کہ یہ کس طرح بیٹھ کے وہ بلہ لیتے تھے, یا اس بارے میں کچھ بتائیں. کوئی اسپیشل چیز تھی جس پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے یا ویسے ہی پاؤں پہ وزن ڈالے تھے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں مجھے. یہ جو گھر میں عورتیں پیڑھی جس کو بولتے ہیں, بالکل بالکل, جس پر بیٹھ کر آپ آٹا گوندتے ہیں, ہاں بالکل بالکل, اسی پر بیٹھ کر میں بیٹنگ بھی کرتا ہوں, اسی پر بیٹھ کر بالنگ بھی کرتا ہوں. اور یہ آج کل تو ویسے بھی ڈھونڈنے والی بات ہی نہیں ہے, ساری دنیا جانتی ہے. میں الحمدللہ یعنی وہ تو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں, آپ کی بہت ساری پکچر, بہت ساری وہ کوالٹی ہیں وہ نمودار ہوتی رہتی ہیں. تو اصل میں یہ تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا, کئی ناظرین بھی سوچتے ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, کہ یہ کیسے ہوگا. ایک بندے کی جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کرتی, وہ کہہ رہا ہے میں بیٹنگ بھی کرتا ہوں بولنگ بھی کرتا ہوں, تو اس لیے میں نے نا یہ تھوڑا آپ سے کیا ہے اس حساب سے. شاہ صاحب اب آ جائیں اکرم 03, یہ کیا ہے؟ اکثر میں آپ کی جو ہوتی ہیں نا پوسٹیں, یا اکثر سننے میں آیا ہے, یہ بڑا آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ اکرم 03, اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہیں یا کیا سٹوری ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ ڈیٹیل سے بتائیں. ارشد بھائی کہ ایک نا سیریز ہوئی تھی گاؤں میں, ایک ایونٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک نا اسپیشل قسم کا ایک انعام رکھا انہوں نے. ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں کے ہمارے دوست ہیں ملک منیب, آپ ان کو جانتے ہیں. جی جی. یہ ٹورنامنٹ انہوں نے ارینج کیا تھا, تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ جو اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرے گا اس کو یہ ایک نک نیم دیا جائے گا, اکرم 03. تو وہاں پر میں نے 4 میچوں میں میرا خیال ہے 18 آؤٹ کیے تھے. اچھا. تو جس میں 16 میں نے بولڈ کیے تھے. اس وقت وسیم اکرم جو تھا وہ اپنی پوری پیک پر تھا, عروج پہ تھا, اس سے وہ ریلیٹڈ کر کے انہوں نے وہ رکھا تھا ٹھیک ہے, کہ اس کی سکلنگ وائز, کہ اس کی بالنگ میں جو سکل تھی نا وہ ان کو میرے میں نظر آئی. حالانکہ میں ایک اسپنر بالر تھا, لیکن اگریشن میرے جو ہے نا فاسٹ بالر جیسے تھے, جس وجہ سے انہوں نے وہ نام میرے حصے میں آیا. تو وہاں سے ابھی تک اسٹل جب میں میری زیادہ فیم جو ہے نا وہ اپنے نام سے زیادہ, میرے نک نیم سے زیادہ پہچانی جاتی ہے. پورا گجرات اور پاکستان مجھے اس اکرم 03 کی وجہ سے جانتا ہے. اچھا اچھا اچھا. شاہ صاحب میں نے یہ بھی دیکھا ہے, سیزن ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے, آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ 12 مہینے میچ کھیل رہے ہیں, ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں, تو یہ ساری مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم بیسیکلی پروفیشنل ایک ٹیم ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ لماتی ٹیم نہیں ہے کہ 2 مہینے کھیل لیا, 2 مہینے ختم کر دیا, پھر 2-4 سال بعد کسی نے باہر سے اسپانسر کیا, پھر شروع کر دیا, پھر ختم ہوا, پھر ختم ہوا, یہ نہیں ہے. اچھا, ہم ایک لانگ رن چلتے ہیں بات کاٹ اور کنسسٹنٹلی. اپنی مدد آپ کے تحت یہ اس میں دیکھیں, پہلے تو جب 10-15 سال پہلے بہت آسان تھا, ٹھیک ہے,
آج کل بہت ایکسپینسو ہے. ہاں بالکل. اور وہ اوپن پلیئر کا بھی کنسیپٹ ہے, وہ بھی لے کر آنے ہوتے ہیں. کوارٹر فائنل اور فائنل میں اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں پر 3 پلیئر آپ نے لے کر آنے ہوتے ہیں, ان کو فیس بھی دینی پڑتی ہے. یہ بیڈ ہمارے 15-20 ہزار کے ہو گئے ہیں. انٹری فیس ٹورنامنٹ میں جو جہاں پر جاتے ہیں جمع کرا, وہ بھی بہت زیادہ مہنگے اخراجات ہیں. تو ایکسپینس کرنا بہت مشکل ہے. تو کیسے اس میں یہ ہے کہ آج کل اسی طرف میں آ رہا ہوں. آج کل ریسنٹلی کنسسٹنٹلی عرصے سے تقریباً ہمارے گنے چنے 3-4 اسپانسر ہیں جو ہمیں اسپانسر کرتے ہیں. ریگولر کرتے ہیں؟ ریگولر نہیں کرتے, وہ سو اینڈ دیٹ. جب ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے, جب ہم پھنستے ہیں کہیں, تو پھر ان کو آواز دے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی چلتے ہیں, یعنی کہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو اب تک کتنا عرصہ ہو گیا ریگولر کرکٹ کھیلتے ہوئے ایز اے کیپٹن یہ کرتے ہوئے, اس بارے میں کچھ بتائیں. ویسے تو مجھے 33 ایئر ہو گئے ہیں, 33 سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے. اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ ایز اے کیپٹن مجھے 30 سال ہو گئے ہیں بگوال ٹیم کے. ہاں جی, ان چینج کیپٹن الحمدللہ. پھر تو بہت سارے کھلاڑی آئے بھی گئے بھی, اب بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں ارشد بھائی, ہمارے ساتھ چوتھی نسل چل رہی ہے. جن کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے نا, ان کے بچے بھی آ گئے. اچھا. تو یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہے, شکر ہے اس ذات کا کہ یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ یہ اتنا عرصہ ریگولرلی اتنی صحت اللہ نے عطا فرمائی کہ یہ ممکن ہو. میں اسی لیے سوچتا ہوں کبھی کبھی جب آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا, پھر آپ سے میں نے ملاقات کی, کہ میرا مالک کتنا غفور الرحیم ہے. جی بے شک. اس میں آپ جیسے بندوں کو دیکھ کے نا بڑا لگتا ہے اچھا کہ یار ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک نعمت لیتا ہے نا تو اس کے بدلے 10 نعمتیں دیتا ہے. اور جو آپ کی پوزیشن ہے, جو آپ کی یہ آپ کو ہے بیماری یا ٹانگوں کا مسئلہ ہے, اور اتنا کام کرنا, دوسرا یہ ہے کہ امپروومنٹ ہونا, ذہنی طور پہ آپ کو دیکھا ہے. یعنی کہ کچھ بندے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم یا مسئلہ ہو جو ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ میں نے وہ کوالٹی دیکھی ہے یا دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو بات سٹارٹنگ پہ بتائی, کاش یہ لفظ نکال دیا, اور میرا خیال ہے یہی آپ کی جو امپروومنٹ ہے, کامیابی ہے, یہی ہے. بالکل. کیا خیال ہے؟ بے شک. اب آ جائیں کہ اب تک کچھ یاد ہے ایز اے کیپٹن کتنے میچز ون کیے اور کیا کیا انعامات ملے, اور جو آپ کی یہ 38 ایئر کا آپ بتا رہے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں آپ رہے ہیں, سب سے مہنگا انعام وہ کون سا تھا جو آپ کو ملا ہے ابھی تک, اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی بالکل. اچیومنٹس تو اتنی ہیں کہ ابھی میں آپ کو گنوانے لگ جاؤں تو ٹائم کم پڑ جائے گا. کتنے ہم نے ذاتی طور پر انعام اور ایز اے کیپٹن لیے ہیں, وہ بھی اس کی لسٹ کافی لمبی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا کرم ہے ویسے کہ تقریباً چھوٹے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں جن کا شمار بڑے ایونٹس میں ہوتا ہے, جن کو آپ ضلع سے کمپیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیول کے جو ایونٹس ہوتے ہیں تقریباً الحمدللہ اس لیول کے جو ایونٹس ہم نے جیتے ہیں 20 سے اوپر وہ ہم نے ہماری کپتانی میں جیتے ہوئے ون کیے. جی ابھی یہ جو ریسنٹلی 2 جیتے ہیں ان کو چھوڑ کر. اچھا. جی. تو ان میں کوئی ایسا, ایک تو ہوتا ہے نا کیش مل گئی اور مین آف دا میچ, مین آف دا سیریس ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے ایز اے کیپٹن آپ کو وہ کم مل گیا. اس کے علاوہ بھی کوئی ملا ہے؟ ہاں جی, انفرادی جو آپ, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, انفرادی انعامات مجھے کافی ملے ہیں. تقریباً میں نے نا 50 سے اوپر میچز ہیں جو مین آف دا میچ میں نے حاصل کیے ہیں, جو صرف میں نے اپنی ٹیم کو جتوائے ہوئے. جی. اب تھوڑا سا نا ذاتی لائف کی طرف آتے ہیں. آپ نے سٹارٹنگ پہ بتا تو دیا ہے کہ کاش کا لفظ نکال دیا, پھر بھی آپ ایک انسان ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا لائف میں آیا ہو یا ایسی بات ہوئی کہ کاش, یا کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ جب یہ تھوڑا سا ہوا کہ کاش آج میری بھی یہ ٹانگیں جو اللہ نے معذوری ہے میری کہ ہوتی تو میں یہ کام کر سکتا, کبھی ایسا ہوا ہے؟ الفن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم نہیں لیتا, اس کی تفصیل بھی نہیں دیتا, کہ آج دن تک میرے ذہن میں یہ ایسا کبھی خیال ہی نہیں پیدا ہوا. واہ, کیا کہ میں ٹھیک ہوتا تو یہ ہوتا. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر میں نے کہا ہے کہ اگر ٹھیک ہوتا تو جتنی میں نے اچیومنٹس اب حاصل کی ہیں مجھے یقین ہے میں نے تب حاصل نہیں کرنی تھی. کیا بات ہے شاہ صاحب, کیا بات, کیا بات. کیونکہ اللہ نے جو بہتر سمجھا نا ہمیں وہ بنایا حقیقت. تو ہم
اس کی خلق پر خوش ہیں. جب ہم اپنی مرضی وہاں پر ایڈ کریں گے تو پھر اللہ کی رضا کہاں گی. کیا بات، بڑی بات کہہ دی. یعنی ٹرسٹ ہے آپ کا. ہاں یہی ہے. جو کچھ ہوا میرے ساتھ یہ بہتر ہوا ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. جو ہم چاہتے ہیں. آگے آپ تھوڑے عرصے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ بہت غلط تھا، جو وہ چاہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہاں تک سمجھنے میں ایک ایج لگتی ہے. جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ارشد بھائی سکون آ جاتا ہے، اور جو یہ نہیں سمجھ پاتا وہ بے چین ہی رہتا ہے، بے شک وہ ملکوں کا صدر ہو. حقیقت بات. ماشاءاللہ. کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی الحمدللہ ہم 6 بہن بھائی تھے، ٹھیک ہے. جس میں سے ہمارے 2 بھائی اور ایک بہن فوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم 3 بھائی ہیں. میرڈ ہیں؟ ہاں جی میرے ان کو تو کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ نہیں، سب الحمدللہ سب فٹ ہیں. اپنے اپنے جاب میں تھے تو ابھی بھی اپنے اپنے معاملات میں ہیں ٹھیک ٹھاک. محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیں. کیا لائف میں کبھی ایسا کوئی لمحہ آیا؟ ہاں جی، وہ احمد فرار کا ایک شعر ہے نا کہ خلقت کے آوازے بھی تھے، بند اس کے دروازے بھی تھے. کیا بات. خلقت کے آوازے بھی تھے، بند اس کے دروازے بھی تھے، پھر بھی اس گلی سے گزرے ہیں، پھر بھی اس کا نام لیا ہے. محبت ہے نا جو بیسیکلی یہ انسان کے جینے کا ایک سہارا ہے. اگر محبت نہ ہو انسان، جیسے یہ ہمارے ارد گرد روشنیاں ہیں، اگر روشنی کو ہٹا لیا جائے تو ہم آپ یہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، اندھیرا ہو جائے. تو اس لیے محبت ایک روشنی ہے، ایک قلب کی بھی اور ایک باطن کی بھی اور ظاہر کی بھی. لائف میں کبھی کچھ ہوا؟ جی ضرور. محبت کے بغیر تو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، تو ایسے انسان بھی محبت کے بغیر نہیں چل سکتا. کیا محبت کو پا لیا تھا یا ادھوری رہ گئی تھی؟ دیکھیں محبتیں جو پالی جاتی ہیں نا پھر وہ محبتیں نہیں رہتی. کیا بات. محبتیں یاد ہی وہ رکھی جاتی ہیں جو کھو جائیں. اگر محبتیں کوئی پا لے تو پھر شاعری یا درد یہ چیزیں تو نہ رہیں. ہمارا بھی ان خوش قسمتوں میں نام ہے کہ جو اس میں بس امر ہی ہوگے. اصل کی بات وہ ہے. یہ پھر کبھی آف دا کیمرہ آپ کو بتائیں گے. جی بہت شکریہ. بچپن ظاہر ہے یہ بھی ہو گیا، لیکن ذہنی طور پہ شرارتی بچوں میں شمار ہوتا تھا یا شریف بچوں میں؟ نہیں میں بہت زیادہ شرارتی تھا. اچھا. اور کافی شرارتیں ایسی ہیں جو اب بھی بچپن کی یاد آتی ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا. کوئی ایسی شرارت شاہ صاحب جو آج بھی بہت زیادہ یاد ہوتی ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. وہ یہ تھا ہمارے والد صاحب آرمی میں تھے تو ہم گئے تھے گوجرانوالہ میں، تو میں 6 کلاس میں تھا. ٹھیک ہے. تو چولہے ہوتے ہیں نا جیسے، ہاں بالکل، دیواروں سے، وہاں پر میں نے نا گھر کے سارے کپڑے، گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، پھر میں نے نا وہ سارے گھر والوں کے کپڑے وہاں چولہے میں رکھ کر آگ لگا دی تھی. تو وہ جب کوارٹر ہوتے ہیں نا، دوسرے کوارٹر میں جب چمنی سے دھواں نکلا تو عورتوں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے کتنا دھواں نکل رہا ہے. تو وہ آئے تو میں تو ڈر گیا تھا، میں نے کیا کر دیا ہے یہ خود. گھر والے آئے تو پھر میں نے کہا اب کیا بنے گا، وہ کپڑے جلا دیے تھے. تو اس طرح کی اور بھی کئی ہیں شرارتیں ہیں بچپن کی جو کافی ابھی یاد آتی ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے. کوئی ایسی خواہش لائف میں ان فیوچر یا پہلے تھی جو ادھوری ہو؟ دیکھیں خواہشوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے. خواہشیں تو انسان کی آخری سانس تک پوری نہیں ہوتی. ایک خواہش ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پر حاضری ہو جائے. یہی خواہش ہے. ویسے دنیاوی خواہشیں تو کئی ہوتی ہیں، ان کا میرے خیال میں ذکر بھی کرنا اچھا نہیں لگتا. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بہت جلدی پوری کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میوزک کے ساتھ لگاؤ ہے؟ ہاں جی ظاہری بات ہے، محبت ہو پھر شاعری سے بھی رغب ہوتا ہے، میوزک سے بھی ہوتا ہے. لتا منگیشکر، ٹھیک ہے، کشور کمار اور محمد رفیع، استاد نصرت فتح علی خان، اس طرح کے جو لیجنڈس ہیں. ایک دو اور نام جو ہے ابھی میرے حال میں ذہن میں آ رہے ہیں، ایسے ہی جو گائک ہمیں پسند رہے ہیں شروع سے اور ابھی تک سٹل وہی ہیں. جی جی. شاہ صاحب آپ کی طرح کے کافی بندے ہیں جن کو ہم
اسپیشل بچے بھی کہتے ہیں، اب نارمل بھی کہتے ہیں، جی جی ان کے لیے کوئی لاسٹ پہ پیغام ان کو کوئی دینا چاہیے تو ہمارے چینل کی وساست سے؟ ہاں جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، بہت زیادہ. دیکھیں گے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو اللہ کی رضا میں پہلی تو چیز ہے اس میں خوش ہو جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو، جب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو لفظ معذور اور اس طرح کا اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا، تو مجھے کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو کسی اللہ کی نعمت سے محروم ہیں، کہ میرے بھائی کسی کی طرف نہ دیکھیں، ایسے کفریہ کلمات اپنے منہ سے نہ ادا کریں کہ فلاں ٹھیک ہے، ہم کیوں نہیں، یہ ہے وہ ہے. آج کل جہلیت ہیں، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر ڈائریکٹ وہ اٹیک کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ بھی جانتے ہیں یہ ہوتا ہے. تو میں ان کے لیے لازمی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا میرا کوئی بہن ہے یا بھائی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر، اللہ کی رضا کے اوپر ڈپینڈ کرے. جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ بہتر ہے. اور یہ جو اس کا صلہ ہے نا، یہ اس کو ادھر ملے گا. بے شک بے شک. ابھی تو آپ مشکلات میں ہو، ایک آپ کی انگلی کٹ گئی ہے، یہ اس انگلی کٹنے کا جو صلہ ہے نا آپ کو اتنا ملنا ہے. آپ نے یہ کہنا تھا میرے ساری انگلیاں کٹ جاتی ہیں. واہ کیا بات. لیکن یہاں پر تھوڑا سا مشکلات ہو جائے گی. آپ کو 20 سال جئیں گے، 30 سال 40 سال جئیں گے، تو یہ گزار لیں، صلہ آپ کو اچھا ملے گا. یہ کوئی ایم پی ایم این اے کا یا گورنمنٹ کا تو ہے نہیں کہ وہ پولیس اس کی ختم ہو گئی وہ نہیں ملے گا. یہ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی یہ طرح سے وعدے ہیں، یہ تو پورے ہونے ہیں. اور ایک کلمہ پڑھنے والا جس کا ایمان ہے وہ ان باتوں کو یقین رکھتا ہے. بالکل. مختصر یہ کہ اس کا ہر حال میں شکر ادا کریں، شکوہ چھوڑ دیں. شکوہ چھوڑ دیں. اور یہی ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. اپنے اللہ پاک کی وحدانیت پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ انسان کو جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں دیتے ہو، اس کے پیچھے کچھ راز و نیاز ہوتے ہیں. تو جو بھی وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم ایز اے مسلمان ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں. شاہ صاحب بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ کی آمد کا بہت میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ایک میسج میں اپنی طرف سے نا یہاں پر یہ ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں نے زندگی میں اپنی جو بھی اچیومنٹس حاصل کیے ہیں، چاہے وہ گیم میں یا تعلیم میں یا کسی بھی شعبے میں، یہ سارا کچھ اس کا کریڈٹ میں اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، اور خاص کر میں اپنی ماں کو دیتا ہوں کہ اگر میری ماں نہیں ہوتی تو یہ میں نہیں کر سکتا. کہ اس کے پیچھے دعائیں تو ہوتی ہیں، جتنے مجھے سپورٹ کی ہے، جتنے میرا خیال رکھا ہے، جتنا میرا ان نے سوچا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. میں اپنی ماں کو سلام کرتا ہوں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ شاہ صاحب. تھینک یو.